معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اپنے کیے اوپر ڈٹ بھی نہیں جاتے، تو اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو اولئک جزاؤہم، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آتی ہے التوبۃ تجب ما قبلہا، یعنی توبہ سے پہلے، توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ کی بدولت توبہ مٹا دیتی ہے تمام گناہوں کو جو اس سے پہلے غلطیاں سرزد ہوئی، تو سچی توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ صغائر بھی اور کبائر بھی، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، مثال کے طور پر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر توبہ کرتے ہیں، پھر کبھی دیکھا جاتا ہے اسی گناہ کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو توبہ کرتے ہیں پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک توبہ کا در آدمی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس نے توبہ کر لیا پھر توبہ کرنے کے بعد پھر غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، آدمی مایوس ہو جائے اللہ سے، اس لیے کہ مایوسی جو ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدمی کو اللہ سے بار بار اگر توبہ توڑ بھی دے ہے پھر بھی گناہ کرتے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، ایسا رکنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سچی جو توبہ ہوتی ہے اس میں یہ شرائط ہے کہ آدمی کو کہ پھر اس کے بعد آدمی ہے یعنی اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے توبہ کرے، پھر اس کے بعد اس غلطی کو نہ دہرائے یا دوبارہ مستقبل میں اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے، یعنی پختہ ارادہ کرے، یہ سب ہے کہ نا توبہ کی جو شرائط ہے، توبہ کی جو شرائط ہے نا اس میں ہے کہ مطلب یہ اس بات کا عزم ہو کہ وہ آئندہ اس فعل کو نہیں دہرائے گا، ہے کہ نہیں، اس غلطی پر نادم ہو، اس گناہ کو بالکل لیے ترک کر دے، یہ سب آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کل حال آدمی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ اور وہ حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لو لم تذنبوا لذهب الله بقوم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو غلطی کرے گی، جن سے گناہ سرزد ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اب اس حدیث سے قطعی بات رہی ہے اس میں کہ گناہ کی ترغیب آئی ہوئی نہیں، ترغیب نہیں بلکہ توبہ، ترغیب التوبہ ہے، اس میں توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ تو یہ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، دوسرا سوال ہمارے ایک دینی بھائی نے ہندوستان سے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ قبر نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا کیسا ہے، یا ہم مدینہ سفر کریں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ آج بیشتر مسلمان جو ہے نا یہ نیت لیے ہوئے مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں کہ ہم نے قبر نبی یا روضہ اطہر کی زیارت کرنی ہے۔ جی حالانکہ اس نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، مدینہ کا سفر کرنا اس نیت سے کہ قبر نبی کی زیارت کریں گے یہ جائز نہیں۔ البتہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی غرض سے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی غرض سے سفر کرنا یہ جائز ہے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آدمی آئے نیت کرے کہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی ہمارا ارادہ ہے، اور پھر مسجد نبوی پہنچ جائے تو ضمناً اور طبعاً جو ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، قبر نبی کی زیارت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبین ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں پر بھی سلام بھیجے، ان دونوں کی قبر کی بھی زیارت کرے، تو ضمناً ہے۔ یہ مدینہ میں بندہ آیا ہم نے نیت کی کہ مسجد نبوی میں کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ جی بالکل، نہ کہ قبر کی دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی ہو یا نبی کے علاوہ اور دوسرے کوئی بھی ہو، نبی کا تو سب سے اونچا مقام ہے کہ نہیں، کسی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے. آدمی کو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ہے, جائیں گے وہاں, اور پھر ضمن اور طبعاً جو ہے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرنی ہے. مدینہ منورہ انسان آیا, جیسے باہر دور کے لوگ ہیں, پاکستان, ہندوستان, دنیا کے کسی بھی خطے سے لوگ آ رہے ہیں, تو نیت ہماری ہونی چاہیے کہ مسجد نبی کی زیارت کے لیے مدینہ کا ہم سفر کریں گے اور کریں, اور پھر وہاں آئے تو اب وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر کی زیارت کر لی. پھر وہیں مدینہ کے اندر موجود اور مقام جیسے جنت البقیع ہے, وہیں پہ بقیع الغرقد کہے, جنت البقیع نہیں, جنت کہنا ثابت نہیں ہے, بقیع الغرقد قبرستان جو ہے, مقبرۃ البقیع, تو وہاں چلا جائے. یا آدمی احد پہاڑ کی طرف دیکھنے گیا, تاریخی مقامات, یا بدر کے میدان, اس طرح سے تو ایسے چلا گیا دیکھنے کے لیے, اس میں مطلب اس میں سفر کی نیت کر کے جانا کہ ہم کو اجر و ثواب اس پر ملے گا, نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں کہ مسجد قبر نبوی کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی غرض سے مدینہ کا سفر کرنا جائز ہے. جی, تو اپنی نیت کو ہر آدمی کو اس کے درست کر لینا چاہیے. جی, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, ایک اور سوال آیا ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ کن 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری مساجد کی طرف سفر کرنا منع ہے؟ جی, آپ ہمارے عزیز نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی, اس حدیث میں صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتلا دیا کہ کون کون سی مسجد ہے جن کے لیے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جن کی زیارت کی نیت سے, اجر و ثواب کی نیت سے, جن جگہوں کی یا جن مقامات کے, جن مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, اس میں نمبر 1 ہے المسجد الحرام, اور دوسرا ہے مسجدی ھذا یعنی مسجد نبوی, اور والمسجد الاقصی, یہ 3 مسجدیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیارت کی نیت سے صرف ان 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے. آدمی ان 3 جگہوں کی زیارت, 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کر سکتا ہے, جس سفر کے کرنے پر یا جن مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. اب دیکھیں, اب اجر و ثواب یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری اس مسجد میں 1 نماز کا ثواب, مسجد حرام کو چھوڑ کر دنیا کی دوسری مسجدوں میں دوسری مسجدوں کے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تو 1000 نماز کے برابر مسجد نبوی میں, یا مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب. اسی طرح مسجد اقصی میں 500 کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ صرف 3 مقامات ہیں جہاں کے لیے انسان زیارت کی نیت سے یا اجر و ثواب کی نیت سے ان مسجدوں کے لیے سفر کر سکتا ہے, اور اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اس کے علاوہ ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر دنیا کے اور کسی مسجد کے لیے سفر کرنا, یا درگاہوں کے لیے سفر کرنا, اولیاء کرام کی قبروں کی یا درگاہوں کی یا مقبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا, جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ لوگ سال میں ایک دن مقرر کیے ہوئے ہیں جہاں غریب نواز کا میلہ لگتا ہے, عرس منایا جاتا ہے. ہندوستان, پاکستان, بر صغیر کے خطے سے لوگ جو ہے اس کا سفر کرتے ہیں, تو وہ سفر جو ہے سفر بدی کہلائے گا, سفر حرام کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں, وہ سب جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ قبرستان کے لیے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کے قبرستان کے لیے سفر کرنا بھی غلط ہے. ہاں, ہمارے گاؤں میں ہے, آپ کے شہر میں ہے, آپ کے گاؤں میں جائیے, آپ قبرستان کی زیارت کیجیے, ایسا ہے. لیکن بہرحال تو یہ بات ہے کہ 3 مقامات, یہ وہ مسجدیں 3 ہیں, وہ مسجدیں 3 ہیں, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 جگہوں کی 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے. باقی اور ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور دنیا کی کسی بھی مساجد کے لیے سفر کرنا, اور کسی اور مقامات کے لیے سفر کرنا, جگہوں کے لیے, درگاہوں کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ہاں اللہ یہ کہ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے آدمی آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے ایسے سفر کرے, بلا کوئی مشکل نہیں ہے. جی, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, ایک اور سوال آیا, ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور, اور اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کر کے آپ کو اللہ کا نور قرار دے تو اس کا یہ عقیدہ کیسا ہے؟ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کی بشریت اور کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل انما انا بشر. بشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں, ہاں, مثلکم, تمہاری طرح. اور فرق یہ ہے, یوحی الی, فرق یہ ہے کہ میں
مجھ میں اور تم میں فرق ہے کہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی بھی ہوں، اس لیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یوحیٰ الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اور جگہوں پہ کہا ہے، ایک جگہ اور کہا کہ نبی کہیے کہ کل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس میں کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، پہنچ چکا، تمہارے پاس رسول آ چکا جو من انفسکم ای من جنسکم، تمہاری جنس سے، یعنی جنس بشر، انسانوں ہی کی جنس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی آیت دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد اسماعیلی میں سے، یعنی دعا کر رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہہ رہا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان میں، یعنی ہماری اولاد میں، اولاد اسماعیل میں، انہی میں سے، کیا مطلب نور ہے، یعنی اب اسماعیل علیہ السلام نور تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے کنانہ کو اولاد اسماعیلی میں سے منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم۔ تو یہ سارے کے سارے قریشی کنانی سب نور ہی تھے۔ یہ بتلائیے عجیب سی بات ہے، منطق ہے۔ ہمارے یہاں ایک جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتی ہے، آپ کی رسالت کا اعتراف کرتی ہے اور بشریت کا انکار کرتی ہے۔ عجیب ماجرا ہے۔ اور جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کو بشر مانتے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ آپ بشر ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الفرقان میں ذکر کیا مکہ کے مشرکین کا قول کہ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کہتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پیغمبر نبی اللہ نے بھیجنا ہی ہوتا تو ہم میں سے نہیں ہوتا، ما فوق البشر ہستی ہوتے ملائکہ میں سے۔ حالانکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اس حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمارے نبی ہیں اس میں شامل ہیں، تو سارے کے سارے بشر تھے، جتنے تھے سب کے سب بشر تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور آپ کی بشریت کی پر